بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یاد رکھیں تاریخ اسلام کا سب سے دردناک اور عبرتناک واقعہ کربلا صرف ایک جنگ نہیں بلکہ حق و باطل کے درمیان ایسی جنگ تھی جس نے قیامت تک کے لیے حق کی پہچان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ظلم کی پہچان یزید کو بنا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یزید کون تھا؟ کیا وہ صرف ایک سیاسی حکمران تھا یا وہ در حقیقت ظلم و جبر کی علامت بن چکا تھا؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اصل ذمہ دار یزید ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا تاریخ نے اسے معاف کر دیا یا ذلت و لعنت اس کا مقدر بنی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یزید کے کردار کو تاریخی حوالوں سے بے نقاب کریں گے، اس کی ظاہری طاقت، اندرونی کمزوری اور روحانی بربادی پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین یاد رکھیں واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ المناک باب ہے جس نے حق و باطل کے درمیان ایک ناقابل فراموش لکیر کھینچ دی۔ اس واقعے میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا، وہیں یزید بن معاویہ ایک ایسا کردار بن کر سامنے آیا جس کا نام تاریخ میں ظلم، جبر، فتنہ اور بغاوت کی علامت بن چکا ہے۔ یزید نہ صرف نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاتل تھا بلکہ اس نے اسلامی خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر کے دین محمدی کی روح کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یزید کون تھا اور واقعہ کربلا میں اس کا کردار کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے انجام کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین یزید بن معاویہ کا مکمل نام یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرم بن امویل اموی الدمشقی تھا، جو کہ خلافت امویہ کا دوسرا خلیفہ بنا، جس کی ولادت 23 جولائی 645 کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ اس کی ماں کا نام میسون تھا اور وہ شام کی کلبیہ قبیلے کی مسیحی خاتون تھی۔ اس نے امیر معاویہ کے بعد 680 سے 683 تک مسند خلافت سنبھالا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یزید بن معاویہ بنو امیہ کے اس خاندان کا فرد تھا جسے زمانہ جاہلیت میں قریش کا با اثر اور تجارتی اعتبار سے مضبوط خاندان سمجھا جاتا تھا۔ اس کا والد معاویہ بن ابی سفیان خلافت راشدہ کے بعد کئی سال تک شام کا گورنر رہا اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کے بعد باضابطہ طور پر خلافت پر مطمئن ہوا۔ لیکن خلافت راشدہ کے دور میں خلافت کا تصور مشورہ، شورا اور تقوی پر مبنی تھا، جبکہ اموی سلطنت نے اس کو ملوکیت میں بدل دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کو ولی عہد مقرر کر دیا، جو کہ اسلامی نظام خلافت کی روح کے سراسر منافی اقدام تھا۔ اس وقت کے بڑے صحابہ، خاص طور پر اہل حجاز نے اس فیصلے پر شدید اعتراض کیا۔ یزید کی سیرت اور اس کی ذاتی زندگی اسلامی معیار سے بہت دور تھی۔ وہ شراب پیتا، لہو و لعب میں مشغول رہتا، شکار اور موسیقی کا دل دادا تھا اور فسق و فجور میں مشہور تھا۔ ایسے شخص کو خلیفہ بنانا نہ صرف امت کی روحانی قیادت کی توہین تھی بلکہ اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے مترادف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک خلافت کوئی موروثی عہدہ نہیں بلکہ امت کی امانت اور اللہ کے نزدیک جواب دہ منصب تھا۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو یزید خلافت کے مسند پر بیٹھا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد اس نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ وہ اپنے علاقوں میں عوام الناس اور خصوصاً ممتاز شخصیات سے اس کے لیے بیعت لیں۔ اس بیعت کو لازمی اور سیاسی طور پر لازم العمل قرار دیا گیا تاکہ یزید کے خلافت پر کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ مدینہ میں گورنر ولید بن عتبہ کو خصوصی حکم ملا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بڑے صحابہ سے فوراً بیعت لے۔ یہ بیعت محض رسمی نہیں تھی بلکہ یزید کے اقتدار کو شرعی رنگ دینے کی کوشش تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت جرأت اور بصیرت کے ساتھ اس بیعت سے انکار کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا نہ صرف میری ذاتی توہین ہے بلکہ دین اسلام کی توہین بھی ہے۔ امام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انکار کسی ذاتی عناد یا سیاسی مخالفت پر مبنی نہیں تھا بلکہ اصول، دین
اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے تھا۔ وہ ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے تھے جو بعد میں امت کے لیے چراغ راہ بنے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کے بعد حالات بگڑنے لگے۔ یزید کے دربار میں امام رضی اللہ تعالی عنہ کے انکار کو بغاوت تصور کیا گیا اور انہیں دبانے کے لیے سیاسی، فوجی اور نفسیاتی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ بالآخر یہ انکار ظلم و حق کی ٹکر بن کر میدان کربلا میں نمودار ہوا، جہاں تاریخ کی سب سے عظیم قربانی نے حق و باطل کے درمیان فرق ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید بن معاویہ نے خلافت سنبھالتے ہی محسوس کیا کہ اس کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ اہل بیت کی مقبولیت اور ان کا اصولی موقف ہے۔ خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور خلافت راشدہ کے حقیقی نمائندے تھے، یزید کے اقتدار کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ تصور کیے جا رہے تھے۔ چنانچہ یزید نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ فوراً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ایک فاسق، فاجر، شرابی اور ظالم حکمران کو اسلامی خلیفہ تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے انکار کی وجہ دین کی حفاظت، امت کی اصلاح اور خلافت کے تقدس کی بحالی قرار دیا۔ جب صورتحال خطرناک ہوئی تو امام نے مدینہ کو خیرباد کہا اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ خون ریزی سے بچا جا سکے۔ مگر یزید کی سازشیں یہیں ختم نہیں ہوئیں۔ اس نے مکہ میں بھی اپنے کارندے بھیجے تاکہ حج کے دوران یا کسی خفیہ موقع پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں امام رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر وہاں جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے خطوط بھیج کر امام کو بلایا تھا، وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے اور ان کے ساتھ ہوں گے۔ یزید نے اس خطرے کو محسوس کیا اور اس نے ایک اور سازش کے تحت عبید اللہ بن زیاد جیسے سفاک اور مکار شخص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ عبید اللہ نے کوفہ میں سختیاں شروع کر دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور عوام میں خوف پھیلا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حمایت یافتہ لوگوں کو منتشر کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا پہنچے تو ان کے ساتھ صرف اہل بیت اور چند وفادار باقی رہ گئے۔ ناظرین، ہم تذکرہ کر رہے ہیں یزیدی سازشوں کا جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف کی گئیں۔ یاد رکھیں، کربلا کا میدان تاریخ اسلام کا وہ مقام ہے جہاں ظلم اور حق کی آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ کوفہ میں داخلہ ممکن نہیں تو کربلا کے صحرا میں پڑاؤ ڈالا، جہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کی قیادت میں یزید کا لشکر پہنچا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قافلے کو گھیر لیا۔ یزیدی فوج نے سب سے پہلا ظلم یہ کیا کہ فرات کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بچے، خواتین اور اہل بیت 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہ گئے۔ بچوں کی پیاس کی شدت، خواتین کی بے بسی اور مظلوموں کی آہو بکا سے زمین بھی کانپ اٹھی، مگر یزید کے لشکر پر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بارہا مذاکرات کی کوشش کی، لیکن یزید کے نمائندے صرف ایک بات پر قائم رہے: بیعت کرو یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام 61 ہجری کو وہ دل خراش دن آیا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام جانثار ساتھی ایک ایک کر کے شہید کر دیے گئے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے اور ان پر بھی ظلم و جبر کی انتہا کی گئی۔ ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ان کی لاش کو پامال کیا گیا اور اہل بیت کی خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یہ سب کچھ یزید کی خلافت کی بقا اور اقتدار کے لالچ میں کیا گیا۔ یاد رکھیں، یزید نہ صرف ان ظلموں کا ذمہ دار ہے بلکہ اس کی خاموش رضامندی اور بعض تاریخی روایات کے مطابق براہ راست احکامات اسے اس ظلم کا اصل سرغنہ ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، یزید بن معاویہ کا کردار صرف ایک سیاسی قاصب تک محدود نہیں تھا بلکہ اس کی شخصیت ایک ایسے فرد کی تھی جو اسلامی اقدار سے مکمل طور پر انحراف کر چکا تھا۔ خلافت راشدہ کا جو معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے قائم کیا، یزید نے اسے پامال کر دیا۔ وہ نہ صرف فسق و فجور میں ڈوبا ہوا تھا بلکہ اس کے شب و روز شراب نوشی، گانا بجانے، ناچ و رنگ، شکار اور لہو و لعب میں گزرتے تھے۔ اسلامی خلافت کا مقصد امت کی رہنمائی، عدل و انصاف
اور دین کی سربلندی ہوتا ہے، لیکن یزید کے نزدیک خلافت صرف موروثی بادشاہت اور اقتدار کی کرسی تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنے نفس کی تسکین کرتا رہا۔ یزید کی دینی دشمنی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ وہ سرے عام شراب پیتا، ناپاک اشعار پڑھواتا اور حرام سرگرمیوں میں مشغول رہتا۔ اس نے خلافت کو ذاتی عیش و عشرت کا ذریعہ بنا دیا، جس پر اہل مدینہ، اہل مکہ، اہل کوفہ اور بالخصوص اہل بیت نے شدید اعتراض کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار بیت دراصل اسی نظام ظلم و فسق کے خلاف اعلان جہاد تھا۔ حضرت امام زین العابدین جو کہ کربلا کے واحد زندہ بچنے والے مرد تھے، فرماتے ہیں یزید وہ شخص ہے جس کے دربار میں میرے والد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک لایا گیا اور وہ شراب پی کر خوشیاں منا رہا تھا۔ ناظرین، یہ گواہی تاریخ کے سینے پر ثبت ہے جو یزید کی اخلاقی پستی اور اس کے گناہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید پر الزام ہے کہ اس نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلا دیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مائے ہمراہیوں کے تیغ و ظلم سے پیاسا ذبح کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام صفوان مبارک چور ہو گئے، سر انور جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوساگاہ تھا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، حرم محترم مخدرات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ناظرین، اس سے بڑا ظلم اور فسق و فجور اور کیا ہوگا؟ اور یہی وجہ تھی کہ اس کا انجام ایسا عبرتناک ہوا کہ دنیا نے اس کا تماشا کیا اور اس کا انجام تا قیامت لوگوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ یزید کا انجام بھی اس کے کردار کی طرح عبرتناک اور ذلت آمیز تھا۔ واقعہ کربلا کے صرف 3 سال بعد 64 ہجری میں وہ ایک پر اسرار اور شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ روایت ہے کہ اس کے جسم پر عجیب و غریب سوجن، نشانات اور بدبو پیدا ہو گئی تھی، اس کی صحت بگڑتی چلی گئی، چہرہ بگڑ گیا اور جسم گوشت کی بجائے جیسے سڑنے لگا۔ اسے کسی بھی حکیم یا طبیب کی دوا افاقہ نہ دے سکی۔ یزید کی موت کا لمحہ بھی عبرتناک تھا۔ اس کے ارد گرد کوئی مخلص یا وفادار موجود نہ تھا۔ جن لوگوں نے اس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم المرتبت ہستی کو شہید کیا، وہ خود اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ بعض روایات کے مطابق اس کا جسم اس قدر متعفن ہو چکا تھا کہ دفن کے بعد بھی قبر سے بدبو آتی رہی۔ اس کی قبر کو نہ کوئی پہچان سونپی گئی، نہ کوئی عزت، اور نہ ہی تاریخ میں اسے احترام سے یاد کیا گیا۔ ناظرین، یزید کی موت اور انجام کے بارے میں تاریخ میں بہت سی روایات منقول ہیں، جن میں سے چند روایات آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حمص میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے لڑکے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے جیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا،
اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کے خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 سال 6 ماہ تخت حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حورین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی النسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پے وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ اس کے علاوہ یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کہتے ہی گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا۔ ناظرین، یوں ایک شخص جو دنیا میں بادشاہ بن کر بیٹھا، اپنے ظلم، فسق اور دین دشمنی کی وجہ سے نہ صرف دنیا میں ذلیل ہوا بلکہ آخرت میں بھی شدید عذاب کے وعدے کا مستحق ٹھہرا۔ یزید کا نام آج بھی ظلم، فساد اور ناپاکی کی علامت کے طور پر لیا جاتا ہے، اور ہر سال جب محرم آتا ہے تو اہل ایمان کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یزید کی ذلت صرف موت تک ہی نہیں تھی بلکہ موت کے بعد بھی جاری رہی۔ واقعہ کربلا کے ہولناک ظلم اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اگرچہ یزید چند سال تک اقتدار کے نشے میں رہا، لیکن اس کا انجام نہایت ذلت آمیز اور عبرتناک ہوا، جس کا تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ 64 ہجری میں اس کی اچانک اور مشتبہ موت کے بعد اموی خلافت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلافت پر بیٹھا، لیکن یہ خلافت صرف نام کی تھی۔ معاویہ بن یزید نے خلافت کا بوجھ سنبھالنے کے بعد بہت جلد اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ اس کے باپ یزید نے جو وراثتی سلطنت قائم کی تھی وہ ظلم، خون ریزی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے قتل جیسے گھناؤنے جرائم پر قائم تھی۔ اسی احساس جرم اور باطن کی بے چینی نے اسے خلافت سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ تاریخ میں روایت ہے کہ جب معاویہ بن یزید منبر پر چڑھا تو لوگوں نے اس سے خلافت جاری رکھنے کا مطالبہ کیا، مگر اس نے نہایت سادگی اور ندامت سے جواب دیا، میں ایسی خلافت کیسے سنبھالوں جس کی بنیاد خون، ظلم